ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ اگست کی 19 اور ربیع الاول کی 6 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. چیف سیکرٹری یوٹی لداخ آشیش کندرا نے بدھ کے روز ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے لداخ کے سٹارٹ اپ ایکو سسٹم، مالی مراعات اور عمل درآمد کے طریقہ کار کا تفصیلی جائزہ لیا. اجلاس کا مقصد خطے میں کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینا اور نوجوان صنعت کاروں کو منظم و مؤثر معاونت فراہم کرنا تھا. اجلاس میں سٹارٹ اپ انڈیا فریم ورک کے تحت رجسٹرڈ اداروں کے لیے شفاف اور جامع اہلیت و تشخیصی نظام وضع کرنے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. چیف سیکرٹری نے ہدایت دی کہ ضلع سطح پر مؤثر جانچ اور منظوری کے نظام کو یقینی بنایا جائے تاکہ مستحق کاروباری افراد کو غیر ضروری تاخیر کے بغیر سہولیات میسر آ سکیں. اجلاس میں انکیوبیشن مراکز اور کاروباری معاونتی ادارہ جاتی ڈھانچے پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی. چیف سیکرٹری نے متعلقہ محکموں اور عمل درآمد کرنے والی ایجنسیوں کو ہدایت دی کہ نظر ثانی شدہ پالیسی کے مطابق نظام کو مزید مؤثر بنایا جائے اور تمام شراکت داروں کے درمیان بہتر ہم آہنگی کو یقینی بنایا جائے. اجلاس میں سیکرٹری انڈسٹریز ہیمانشو گپتا، سیکرٹری خزانہ سیونگ تھرچن اور او ایس ڈی اسپیشل پروجیکٹس موزس کنزنگ، جوائنٹ ڈائریکٹر پلاننگ سیونگ گیلسن، ڈائریکٹر انڈسٹریز لداخ اور مختلف محکموں کے سینئر افسران نے شرکت کی. مرکزی بیورو آف کمیونیکیشن ریجنل آفس جموں کشمیر و لداخ، وزارت اطلاعات و نشریات، حکومت ہند کے زیر اہتمام وکست بھارت گارنٹی فار روزگار اینڈ آجیویکا مشن وی رامجی ایکٹ 2025 کے موضوع پر 2 روزہ انٹیگریٹڈ کمیونیکیشن اینڈ آؤٹ ریچ پروگرام آج سید مہدی میموریل ہال میں شروع ہوا. پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر ایگزیکٹو کونسلر انجینئر پونچوک ٹاشی نے شرکت کی، جبکہ سی بی سی لداخ انچارج عامر اور دیگر متعلقہ حکام بھی موجود تھے. پروگرام میں مختلف سکولوں کے طلباء و طالبات اور اساتذہ نے بھی شرکت کی. اس موقع پر مقررین نے وی رامجی ایکٹ 2025 کے مختلف پہلوؤں، مقاصد اور فوائد پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے شرکاء کو اس قانون کے تحت دیہی علاقوں میں روزگار اور ذریعہ معاش کے مواقع سے متعلق آگاہ کیا. پروگرام کے دوران طلباء نے مختلف موضوعات پر تقاریر پیش کی. مقررین نے کہا کہ اس طرح کے آگاہی پروگراموں کا مقصد حکومت کی جانب سے دیہی علاقوں میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے، ذریعہ معاش کو مضبوط بنانے اور جامع ترقی کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کے بارے میں عوام تک معلومات پہنچانا ہے. یہ 2 روزہ پروگرام 19 اور 20 اگست 2026 کو منعقد کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد عوام بالخصوص نوجوان اور طلباء کو وی رامجی ایکٹ 2025 کی دفعات، مقاصد اور فوائد سے روشناس کرنا ہے. ڈپٹی کمشنر دراز امتیاز کاچو نے گورنمنٹ مڈل اسکول تھونگوس میں جدید انسولیشن ٹیکنالوجی سے آراستہ اور جدید طرز پر تیار کردہ کلاس رومز کا افتتاح کیا. تقریب میں ایس پی اشتیاق کاچو، آسام ریجمنٹ کے کمانڈنگ آفیسر کرنل کرشنن، کونسلر عبدالواحد و عبدالصمد، پرنسپل ڈگری کالج دراز ناصر شعبانی، زیڈیو محمد ابراہیم فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر اور دیگر مہمانوں نے شرکت کی. مقررین نے منصوبے کے معیار افادیت کو سراہتے ہوئے کہا کہ لداخ کے سخت موسمی حالات میں اس نوعیت کے اقدامات بچوں کو محفوظ، آرام دہ اور موسمی حالات سے ہم آہنگ تعلیمی ماحول فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. ڈپٹی کمشنر نے منصوبے میں تعاون کرنے والے اداروں اور بالخصوص زمبا فاؤنڈیشن کی تعلیمی و سماجی خدمات کو سراہا. اس موقع پر اسکول کے طلباء نے رنگا رنگ ثقافتی پروگرام بھی پیش کیا. ولیج ایجوکیشن کمیٹی نے منصوبے کی تکمیل میں تعاون کرنے والے تمام اداروں اور افراد کا شکریہ ادا کیا.
ضلع پولیس زانسکار نے شراب کے غیر قانونی نقل و حمل اور فروخت کو روکنے کے لیے جاری کوششوں کے ایک حصے کے طور پر پولیس چیک پوسٹ کرگک پر معمول کی ناکہ بندی کے دوران غیر قانونی شراب کی ایک کھیپ برآمد کیا۔ ذرائع کے مطابق چیکنگ کے دوران پولیس نے غیر قانونی دیسی شراب کی 60 بوتلوں پر مشتمل 5 ڈبوں کے ساتھ ساتھ ایک ڈبہ جس میں 12 بیئر کی بوتلیں ضبط کی ہیں۔ بازیابی کے بعد قانون کے متعلقہ دفعات کے تحت FIR درج کر لی گئی ہے۔ برآمد شدہ شراب کو قبضے میں لے کر پولیس کی تحویل میں لے لیا گیا ہے، جبکہ قانون کے مطابق مزید کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ پولیس اسٹیشن زانسکار نے شراب کی غیر قانونی تجارت اور نقل و حمل کو روکنے اور خطے میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ پولیس نے عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ ایسی غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کریں۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ ملک میں زیادہ سے زیادہ گھروں تک پائپ کے ذریعے نیچرل گیس پہنچانے کے لیے حکومت نے نئی پہل کی ہے۔ پیٹرولیم و قدرتی گیس کی وزارت نے گھریلو پائپڈ نیچرل گیس کے کنیکشن بڑھانے کے لیے انیشیٹو اسکیم کو منظوری دی ہے۔ یہ اسکیم 1 ستمبر 2026 سے نافذ ہوگی۔ اس کا مقصد ان گھروں میں بھی PNG کی سپلائی شروع کرنا ہے جہاں کنیکشن تو موجود ہے لیکن ابھی گیس کی بلنگ یا استعمال شروع نہیں ہوا ہے۔ ساتھ ہی نئے علاقوں میں PNG نیٹ ورک پھیلانے پر بھی زور دیا جائے گا۔ ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائیوں میں کسی بھی قسم کی مدد فراہم کی یا اپنی سرزمین کے استعمال کی اجازت دی تو اسے امریکہ کے ساتھ عملی شراکت تصور کیا جائے گا۔ ان باتوں کا اظہار ایران کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل علی عبداللہی نے بدھ کے روز سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے بیان میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ خطے میں بڑی تعداد میں فوجی طیارے خصوصاً فضائی ایندھن فراہم کرنے والے طیارے میزبان ممالک کی اطلاع یا رضامندی کے بغیر فوجی اڈوں پر تعینات کیے جا سکتے ہیں۔ ایرانی فوجی سربراہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ امریکی فوج کو فراہم کی جانے والی کسی بھی قسم کی سہولیت، معاونت یا لاجسٹک تعاون کو ایران امریکہ کی جاری فوجی کارروائیوں میں شمولیت تصور کرے گا۔ یہ بیان ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ فوجی کارروائیوں اور خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں سامنے آیا ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ امریکہ نے خطے میں موجود اپنے فوجی اڈوں کو ایران کے خلاف جنگی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، جس کے جواب میں ایرانی افواج نے امریکی مفادات، فوجی اڈوں اور اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایرانی مسلح افواج کے مطابق جدید ہتھیاروں اور ہائبرڈ جنگی حکمت عملیوں کے باوجود ایران نے مخالف فریق کو بھاری جانی و مالی نقصان پہنچایا اور اپنی دفاعی صلاحیتوں کا مؤثر مظاہرہ کیا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔